وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 360۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے، وہ سعید بن حارث سے، کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا، ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا۔ جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا، اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھ لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 361۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد سعدی سے، انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 362۔ مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی، اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 363۔